بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے اور سندس جمیل استقبال رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن لاہور آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ کا یہ مہمان مہینہ، اور یہ جو سب سے بڑا درس دیتا ہے وہ صبر کا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اختیار ہونے کے باوجود، ہر چیز دستیاب ہونے کے باوجود ہم کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، جو عام حالات میں جائز اور حلال ہیں، اس کے باوجود صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حلال چیزوں کے لیے، جائز چیزوں کے لیے رکے رہنا، صبر کرتے رہنا، یہ اس چیز کا عادی بناتا ہے کہ عام زندگی میں، عام حالات میں ہم برائی سے بھی، وہ چیزیں جنہیں ہم پر حرام کیا گیا ہے ان سے بھی رکے رہیں۔ یہ وہ صبر ہے۔ یا کوئی کٹھن یا دشوار لمحہ آ جاتا ہے، کوئی مشکل سچویشن آ جاتی ہے، اس پر صبر کرنا سکھاتا ہے، اور پھر اس صبر پر استقامت ہی انسان کو اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ جی بے شک خواتین و حضرات، بڑی خوبصورت انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے آج کے موضوع کے حوالے سے تسلیم صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی۔ خواتین و حضرات، ہر انسان کی زندگی میں اس کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، بہت ساری ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں جن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان آزمائشوں کے لڑنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، صبر کرنا اور شکر کرنا، جو لوگ یہ دو چیزیں یا یہ دو انگریڈینٹس میں سمجھتی ہوں اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے نکالنے کے لیے ہمت بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے۔ جس طرح تسلیم صاحب نے کہا، خواتین و حضرات، ہم جب اس مبارک مہینے کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روحانی اور جسمانی اور ذہنی تربیت کے حوالے سے ہم پر اس کے کتنے پازیٹیو ایسپیکٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو صبر کرنا ہے وہ یہ مہینہ ہمیں بڑے خوبصورت انداز سے سکھاتا ہے، یعنی پیشنس اور ٹالرنس، ایک پرسسٹنسی کے ساتھ، یعنی پرسسٹنٹ ہو کے ایک تسلسل کے ساتھ آپ صبر کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ جس طرح پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے اس حوالے سے بات چیت کی کہ کس طریقے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی کے جن کو کھانے کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، تو جب آپ صبر کرتے ہیں روزے کی حالت میں، آپ کو بھوک لگتی ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے، آپ کو پیاس لگتی ہے لیکن آپ پی نہیں سکتے کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صبر ہے، مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں ہماری شخصیت کے اوپر اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ یقیناً بالکل، اور آج اس بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جس کا تقاضا ہر ایک مسلمان سے کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز محترم شخصیات ہمارے پینل میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ حبیب عرفانی چشتی صاحب، آپ ممتاز اسکالر بھی ہیں اور سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ سندر شریف کے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ عرفانی صاحب، السلام علیکم جی، تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ایک اور ممتاز عالم دین ہیں، بہت آپ کی دسترس ہے مذہبی علوم پر، اور کالم نگاری بھی کرتے ہیں مذہبی موضوعات پر مختلف اخبارات میں، علامہ اسید الرحمن سعید صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ثنا گو جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ، السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں صبر۔ قرآن مجید میں بارہا صبر کرنے اور اس کی فضیلت اور اس کے کانسیکوینسز پر زور دیا گیا ہے۔ تسلیم صاحب، صبر کا معنی ہمارے یہاں عموماً
کسی مصیبت یا تکلیف یا کسی کی طرف سے دی گئی تکلیف کو برداشت کرنے کا معنی لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں یا قرآن مجید کے حوالے سے اس کے مختلف معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ صبر ایک یہ ہے کہ اطاعت کے حوالے سے، کہ مثلاً سردیوں کے دنوں میں فجر کے وقت میں وضو کرنا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اس کو بھی صبر کا نام دیا گیا ہے۔ پھر یہ اطاعت کے حوالے سے، پھر معصیت میں کہ کوئی ایسا حکم ہے جس کو ممانعت ہے جس کے کرنے کی، اس سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ پھر تنگی، تکلیف، بیماری، پریشانی، مصیبت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اس کو بھی صبر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں اس میں اب ایک دو تین چیزیں دیکھی جائیں کہ جس طرح قرآن مجید میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ جو تنگی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہ ڈٹرمنیشن کے حوالے سے کہ ڈٹرمن ہے وہ اپنی بات میں۔ پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام رمضان کے حوالے سے، تو اس میں ایک طویل حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان کے استقبال کی باتیں فرمائیں، اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس کو رمضان کو بھی یا روزے کو بھی ایک صبر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں اس ریفرنس میں کہ اس میں یہ ساری کیفیات آ جاتی ہیں کہ جتنے بھی معنی ہیں، مفاہیم ہیں اس میں، کہ ڈٹرمنیشن ہے، پیشنس ہے، ٹالرنس ہے، یہ ساری چیزیں وہ رمضان کے مہینے میں آ جاتی ہیں۔ کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ دسترس ہونے کے باوجود آدمی اس سے رک جاتا ہے، یہ بھی ایک صبر کی کیفیت ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، فجر سے پہلے سحری کے وقت میں، اور پھر اپنے آپ کو اس شے کے لیے آمادہ کرنا کہ اس وقت سحری کھانی ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا، یعنی یہ بھی کہ اس ریفرنس میں کہ یہ آپ نے اس وقت میں روزہ سحری کے وقت سے رکھا۔ اب گھر میں ہر شے موجود ہے، کھانے پینے کی موسم بھی ہے، شدت بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور معاملات ایسے کہ کسی وقت جسمانی طور پر انسان ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن اس طرف دھیان کا نہ جانا، اس کو بھی صبر کے معنی میں مفہوم میں لیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے کہ یعنی ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو ڈٹرمن رہتے ہیں، جو پیشنس کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً، اور اس کی معیت اس کو ملتی ہے۔ اور یہ معیت کا ملنا جو ہے اس کا، یہ یقیناً اس کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یقیناً یقیناً۔ علامہ صاحب، دسترس کا لفظ آج صبر کے حوالے سے بہت زیادہ آیا۔ آپ کیپیبل ہیں کسی بھی چیز کے کرنے کے؟ گناہ کر سکتے ہیں، وہ سامنے ہے، کوئی چیز کھا سکتے ہیں، رشوت ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس وقت صبر کرنا اور ایک بے اختیار آدمی کے صبر کرنے میں کیا فرق ہے؟ اس کو صبر کہیں گے یا کہیں گے ہی نہیں؟ میں ذرا اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ صبر کی حقیقی معنی کیا ہے، کہ دسترس کے باوجود کرنا، یا اگر اس کے ایک شخص ہے اس کو برائی کرنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے، جب بھیڑیے کے منہ میں دانت ہی نہ رہیں تو وہ شکار کیسے کرے گا؟ دانت بھی ہوں، شکار کر بھی سکتا ہو، یہ صبر دسترس سے کتنا جڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جو لفظ صبر ہے اس کو بالکل آسان معنی اور مفہوم اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور اتباع ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون طریقے ہیں، اعمال ہیں، ان سے دور ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یعنی ان سے رک جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنونہ زندگی کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، یہ بھی ایک صبر کی کیفیت ہے۔ اور جو غیر مسنونہ زندگی ہے اس سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً جو صبر ہے یہ اسی وقت میں ہوگا
جب انسان کوئی ایسا گناہ ہے کر سکتا ہے نہیں کر رہا، لیکن یہ جو کیفیت ہے کہ اب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا اصل معنی مفہوم یہ ہے کہ روزے کی کیفیت میں چھپ کے کوئی کھا سکتا ہے، کوئی پی سکتا ہے، لیکن روزہ جو ہے صوم امساک سے ہے، رکنا، جی ہاں، اور جو صبر ہے اس کا معنی بھی رکنا ہی ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر آپ اس کیفیت میں رک رہے ہیں تو گویا کہ آپ صبر کر رہے ہیں، اختیار ہے آپ کا، آپ نہیں کر رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو صبر ہے بہت ساری جگہوں پہ قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور لفظ صبر کے اوپر جو ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کا بھی کہا گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو جو روزے کے اندر جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہی کیفیت ملے گی، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو جو اللہ رب العالمین جو ہیں اس صبر کے اوپر جو اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے، جو اس کے اوپر انعام ملتا ہے، یہ اسی کیفیت میں ہوگا کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں چھوڑ رہے۔ تو اطاعت اور اتباع کے اوپر کاربند ہونا اور غیر مسنونہ زندگی سے رک جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل صبر ہے۔ گویا دنیا آپ کو کھینچ رہی ہے اس غلط کاری کی طرف، لیکن آپ اس پر صبر کریں تو یہ ایک صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ جو صبر ہے یہ بھی اسی معنی مفہوم میں ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اس کی یاد میں جو آپ لگ گئے ہیں، بس اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیں، سر لیکن آپ اس کے اوپر ٹھہر جائیں۔ ایک یہاں پہ ایک اسکول آف تھاٹ، اور اگین میں پوری نشریات میں خواتین حضرات یہ کہتے ہوئے، اور میں کہتی رہوں گی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں جاننا چاہتی ہوں، ایک ہوتا ہے صبر تو کیا، پیشنس، ٹالرنس، پرسسٹنٹ ہو کے، یہ دونوں جو ہیں زندگی کو آپ اپنے ارد گرد اپنے دیکھو تو آپ انگریڈینٹ بنا لو پرسنالٹی کا، لیکن یہ جتانا کہ میں نے زندگی میں بہت صبر کیا، میں نے زندگی میں بڑی ٹالرنس اور پیشنس کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کیا، جب آپ جتاتے ہیں تو وہ جو اس کا ثواب ہوتا ہے، اس کا اجر ہوتا ہے، کیا وہ اس کا صلہ وہ ملے گا انسان کو کہ نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اوپر، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی نیت پہ منحصر ہے۔ اگر تو اس کی یہ نیت ہے، وہ کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، معلم ہے، استاد ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو وہ ایک فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہے، باپ ہے بچوں کو سمجھا رہا ہے، تو پھر تو یقیناً اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کا کوئی پہلو نکل رہا ہے، یا وہ اپنی ذات کو کچھ ایسا بنا کے پیش کر رہا ہے کہ میں ہوں، یہ میں نے کچھ کیا، تو اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں ہے۔ اجر و ثواب اسی آپ کی نیت کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ اس کو اگر بیان کریں گے تو تب بھی آپ کو اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ یقیناً سرور نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام شامل کرتے ہیں۔ جی سرور بھائی بسم اللہ۔ درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے، ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے۔ یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے کہ ان کی ثنا
سے پہلے مجھے یہ آرزو ہے کہ ان کی ثنا سے پہلے مجھے شعور عظمت آدم خدا نصیب کرے، شعور عظمت آدم خدا نصیب کرے۔ دوام پائے میری زندگی بوقت وصال، نبی کی نعت جو اس دم خدا نصیب کرے، نبی کی نعت جو اس دم خدا نصیب کرے۔ اور نبی کے ذکر کی محفل یوں ہی رہے آباد، یہ ہمدمی ہمیں دم دم خدا نصیب کرے۔ اور میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور، میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے، نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے۔ ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ عرفانی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابریوں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ چند لوگوں کے لیے، چند صفات رکھنے والوں کے لیے کہا گیا۔ میں قرآن مجید سے ایک مثال گزارش کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ درپیش ہوا جی، کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے خواہش چاہی، اور وہ بھی صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ بھاگے، اور پھر اس کو اس پورے واقعے کو اگر دیکھا جائے تو جب وہ معاملہ پنچایت میں آیا تو اسی خاتون کے ایک رشتہ دار نے یہ بات کہی کہ یہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اٹیمپٹ کی اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے اٹیمپٹ کی، تو یہ دیکھو کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو پھر اب یہ کہ اس وقت جب دیکھا گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ دعویٰ ہوا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، ان کا صبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر معصیتوں سے رک جاتے ہیں، برائیوں سے رک جاتے ہیں، گناہوں سے رک جاتے ہیں، دسترس ہونے کے باوجود بھی جس شے سے دین نے روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے روکا، اللہ کے احکامات نے روکا، وہ جب ایسی چیزوں سے رکتے ہیں تو پھر ان کا ایک جو دنیا میں ان کو صلہ ملتا ہے وہ ایک علیحدہ ہے، اور جو آخرت میں صلہ ملتا ہے اس دنیا میں صلہ ملتا ہے کہ جب اس دنیا کے تمام اعمال سامنے لائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ جب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر شے پر دستگیری فرماتی ہے، جو ہر شے کی نگہبان ہے، ہر شے کی نگران ہے، ہر شے اس کے احاطہ قدرت میں ہے، کہ وہ شے جب اس ایک بندہ اس کی اطاعت سے، اس کے حکم کی بجاوری میں، اس کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور صحیح غلط ہر طرح کی ایسی چیزوں کو کہ جن سے منع کیا گیا ہے کہ اس سے رک جاتا ہے۔ اب مثلا ایک شے دیکھیے کہ صبر میں کہ ایک کچھ چیزیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے جو حلال اور طیب دو چیزوں کا حکم ہے کہ اب شوگر پیشنٹ کے لیے چینی حرام نہیں ہے لیکن طیب نہیں ہے اس کے لیے، اب اس سے رکنا، صبر کرنا، یہ دین کے ایک تو دنیاوی احکامات صحت کے لیے بھی ہے، یہ دین کے بھی احکامات ہیں کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ یعنی یہ تمام جو اصول ہیں تسلیم صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی، یعنی ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طرز، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، اور جب ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں خواتین حضرات زندگی گزارنے کے سر ایسے ایسے عالی شان اصول ہیں کہ میں کبھی کبھار ہنستی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں 21ویں صدی میں کہ جی سائنس نے اتنی ترقی کر لی، فلاں ریسرچ ہوگی، تو وہ تمام کے تمام اصول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ذریعے پہلے ہی بندے کو بتا دیے کہ کیا اس کے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں، اور اس میں اس ہی کے لیے بہتری ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس کے اندر تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم بھی کہہ دیا گیا۔ اگر آپ اپنے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی کھڑے ہو کر رہنمائی لینا چاہتے ہیں، دیکھیں آج جو کیمسٹری کہہ رہی ہے، جو بایو کہہ رہی ہے، جو فزکس کہہ رہی ہے، 1400 سال پہلے سارا کچھ قرآن کہہ چکا ہے۔ ابھی چند دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت سوشل میڈیا پر فیک نیوز بڑی یعنی چل رہی ہیں، تو اس میں بھی کیا قرآن کریم سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کوئی سبق و درس ملتا ہے؟ قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے تو 1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یعنی اگر کوئی بھی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لو۔ اگر آج ہمیں سائنس ٹیکنالوجی جو چیزیں بیان کر رہی ہے وہ سارا کچھ تو قرآن ہمیں بیان کر چکا ہے۔ سر اس میں بھی صبر آ گیا، اس میں بھی صبر کا تسلیم صاحب آنسر آ گیا کہ آپ ہم صبر نعت کریں۔ شامل کر لیں شکریہ کے ساتھ۔ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ کلام شامل کرتے ہیں وقفے سے پہلے۔ جی بسم اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل
سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں۔ ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے یہ آپ نشریات دیکھ رہے ہیں استقبال رمضان، اور معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا بریک کے بعد ان کا تعارف میں کراتی چلوں اور پھر آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے گفتگو جاری رہے گی۔ خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت انگریزی کا لفظ ہوتا ہے ہارمنی، ان دونوں بھائیوں میں نظر آتی ہے۔ میں پہلی بار ان کو اس پار پرفارم کرتے ہوئے جو ہے سنوں گی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور پاکستان بھر میں جو ہے یہ پرفارم ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ امیر الدین توقیر الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میں سے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے یہ بتائیے۔ بڑا میں ہوں توقیر۔ اچھا، بڑے آپ ہیں؟ جی جی، امیر بھائی چھوٹے ہیں۔ لگتا الٹ ہے ویسے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، سبھی ایسے کہتے ہیں، سبھی ایسے کہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر کہ جب دو بھائی اکٹھے ہوں اور ایک ہو جائیں تو پھر وہ خوبصورت تاثیر اور اثر نظر آتا ہے جو آپ کی آواز۔
جادو پھیلاتی ہے ماشاءاللہ سے، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس نشریات میں۔ سر آپ دونوں معزز مہمانوں سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گی، آج ہم پیشنس کے حوالے سے یعنی صبر اور استقامت کے حوالے سے بات کریں۔ پہلے میں صبر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے مسائل نظر آتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑا مسئلے کی بات کریں یا بڑے سے بڑے مسئلے کی بات کریں، آج کل کے دور میں یہ جو پیشنس ہے یا ٹالرنس ہے یا صبر ہے، یہ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے زندگی میں؟ دیکھیے یہ جذبہ ہے کہ آپ نے دین کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ ایک شخص سرکاری دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص آیا ہے، کلائنٹ آیا ہے اس کے پاس، اور اس نے اس کو آفر کیا ہے کہ یہ رشوت لے لو اور میرا یہ کام پہلے کر دو۔ اس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے کہ اس نے رشوت نہیں لی۔ اور رشوت کیوں نہیں لی؟ کہ رشوت دین اسلام میں نے حرام قرار دی ہے۔ اسی طرح سے اب معاشرے میں اگر نکلیں گے، معاشرے میں دیکھیں گے تو ہر قدم پر ایک اٹریکشن ہے، اور اس میں درمیان میں ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ برائی، گناہ، اس میں اٹریکشن بہت ہے اور اس کا ریوارڈ فوری ہے۔ دین کے عمل کرنے میں، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں وہ ریوارڈ ہمیں روز آخر ملے گا۔ احساس دن ہوگا زندگی میں، لیکن وہ ریوارڈ جو ہے وہ روز قیامت ملے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ فوری ریوارڈ، اور انسان کا مزاج جو ہے، انسان کی طبیعت جو ہے، اس کی سوچ جو ہے، اس میں، اور قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد ہے کہ انسان عجلت پسند ہے، جی ہاں، فوری ریوارڈ یہ چاہتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری میں جب یہ رکتا ہے، اس کے پاس گناہ کے مواقع موجود ہیں، اس کے پاس حرام پیسہ لینے کے مواقع موجود ہیں، اس کے پاس اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جو یہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کو دوسری چیز یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر فجور اور تقوی دونوں چیزیں الہام کر دی گئی ہیں۔ اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، اس میں نیکی بھی ہے، اس میں بدی بھی ہے، ہر شے اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس طرف لے کر جاتا ہے، اپنے مزاج کو کس طرح، اور اس کو دو چیزیں دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا بدن ہے، ایک اس کی روح ہے، اور یہ دونوں ہیں تو یہ زندگی موجود ہے۔ جی ہاں، جب یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے زندگی ختم ہو جائے گی۔ صحیح، جسم کہیں پڑا ہوگا، روح اپنے مقام پر چلی جائے گی، پھر جسم جو ہے وہ اپنے مقام تک چلا جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کس نے، یہ جو میں نے آیہ مبارکہ کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک صاف رکھا وہ بامراد ہوا۔ اب پاک صاف رکھنا کیسے ہے، کس طرح ہے کہ ہر لمحے میں، ہر سٹیپ پر، ہر جو معاملہ درپیش ہے اس میں یہ چیز کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ کہ ایک شخص رشوت کی، جس طرح میں نے پہلے بات گزارش کی کہ وہ لے کر آیا، بہت بڑی رقم ہے، طبیعت ایک دفعہ اٹریکٹ ہوئی اس کی طرف، لیکن فوراً اندرون نے یہ آواز دی کہ یہ تیرے اللہ نے حرام قرار دی ہے، اس بات سے بچ۔ صحیح، یہ صبر کرنا ہے۔ صحیح۔ اور اس کو جب آدمی لے کر چلتا ہے، اور پھر جب اس کو کہ قرآن مجید میں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹرمن ہو گئے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر کوئی اور شے ادھر ادھر کی نہیں رہی۔ کہ آپ نے یہ دونوں الفاظ پوچھے تھے نا، صبر اور استقامت کا، تو اس میں یہ شے آتی ہے کہ جب اپنے آپ کو اپنے اللہ کی خاطر وقف کر دیا، کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ گناہ کے مواقع نہیں، برائی کی اٹریکشن نہیں، یا اور چیزیں ایسی نہیں، لیکن جب وہ کسی غلط شے کی طرف، کسی برائی کی طرف، کسی گناہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے، مثلاً ایک چیز اور دیکھیں کہ ایک شے جو دین کے احکامات میں ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا بھی بہت امپورٹنٹ سوال سندس کا، کہ یہ آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ یہی بات کیسے ممکن کیسے ہے کہ جب برائی تمام تر رانائی کے ساتھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوں، ہر چیز موجود آپ کو نظر آ رہی ہو، آپ کے اختیار میں ہو، برائی بہت آسان ہو، اس پر صبر کرنا انسان کے لیے ممکن کیسے ہے اس دنیا میں کہ جب دنیا کھینچ رہی ہے اپنی طرف؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلی،
اللہ کے اوامر اور اس کے نواہی کو اگر ایک انسان سمجھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ایمان کے بعد بہت ساری چیزوں پر ایمان ہے، وہاں پہ تقدیر پر بھی ایمان ہے۔ صحیح۔ صبر جو ہے یقیناً یہ ایک تو آپ کے اوپر جو لمحات ہیں راحت کے، مسرت کے اس وقت، اور دوسرا آپ کے اوپر تنگ دستی ہے، فقر ہے، آپ کے لیے مشکلات ہیں، مصائب ہیں، یہ تمام مواقع کے اوپر آپ نے صبر جو کرنا ہے۔ جب آپ تقدیر الہی پہ آپ کا جتنا آپ کا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، آپ کے جو صبر ہے اس کے اندر اضافہ آتا جائے گا۔ صحیح۔ تو جو شخص تقدیر الہی پہ ایمان رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صبر کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ صبر کو آپ نے کیسے اپنے اندر، انبیاء کرام کے جو اللہ نے واقعات پیش کیے ہیں، جو قصص بیان کیے ہیں، ہم نے ان قصص کو دیکھنا ہے اور ان کو دیکھ کر انبیاء کرام کی زندگی کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر آپ کو چلا رہے ہیں آپ اس پہ چلیں، اور جس راستے سے آپ کو روک رہے ہیں آپ اس سے رک جائیں۔ اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے صبری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دور ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے قریب آ جائیں گے، ہم اس کو فالو کریں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے صبر کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، جب ہم کسی آفس میں جاب کرتے ہیں تو وہ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں ہمیں، اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس ٹارگٹ کے حوالے سے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہمارا باس ہم سے پوچھے گا۔ یہ جواب دہی کا احساس، پوچھ لینے کا احساس، یہ آپ سے پراپر ٹائم پر ان ٹائم کام کرواتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اور میں یہاں پر ایک امتحان کے لیے آیا ہوں، چند سال ہیں میں زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں، بس اس کے بعد پھر مجھے اپنی اخروی اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی طرف لوٹ جانا ہے، اور رب مجھ سے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کرے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ جواب دہی کا احساس، کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب تک جواب دہی کا احساس رہے گا، انسان برائی سے بچا رہے گا۔ ہمارے ساتھ امیر الدین توقیر الدین تشریف فرما ہیں، بڑے عرصے بعد ان دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھا لگا۔ بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب
حشر سوانے پہ سورج آئے، جب سر حشر سوانے پہ سورج آئے، اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ عرفانی صاحب قبلہ، استقامت کیا ہے آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں؟ استقامت یہ ہے کہ جو کچھ ایک شے کو کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا شے جائز کی ہے، حلال کی ہے، ایک یہ بات۔ دوسرا ہے کہ میرے کیا شے میرے لیے حرام کی ہے، کس شے سے مجھے روکا ہے۔ ان دونوں چیزوں پر اپنی طبیعت میں ایک استقامت کہ برائی کی چیز یا جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں کتنی بھی اٹریکشن آئے اس سے رکے رہنا، اور جو اچھائی نیکی یا بھلائی کی شے ہے اس سے رکنے کی کتنی بھی معاملات درپیش ہوں، استقامت سے لگے استقامت یہ شے ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، کہ میں اس زندگی میں جو بھی کروں گا کل کو میرا اللہ۔ میں ایک مثال چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا کہ مجھے نماز میں برے خیالات بہت آتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں رہتی، اور بھی اس طرح بازار میں چلتے ہوئے بھی میں بھٹکتا ہوں۔ انہوں نے ایک پیالہ دیا دودھ کا بھرا ہوا، اور یہ حکم دیا کہ فلاں جگہ تک جا کے واپس آنا ہے، اگر اس میں سے ایک بندہ بھی ساتھ کیا ڈنڈا دے کے کہ اگر ایک قطرہ بھی گرا تو وہیں تمہیں یہ مار پڑے گی ڈنڈوں سے۔ وہ وہاں سے ہو کے کامیاب واپس آ گیا، ڈنڈے نے کام کر دیا، ڈنڈے نے کام کر دیا۔ اور اس نے یہ کہا کہ جی یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈنڈے نے کام کیا۔ اگر تو یہ ذہن میں رکھے کہ جو کچھ تو بازار میں چل رہا ہے، تو اپنے کام پر بیٹھا ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو بچوں میں بیٹھا ہے، تو دوستوں میں بیٹھا ہے، عزیزوں میں کچھ بھی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کسی طرف جا رہا ہے، ایک بات کا خیال رکھے کہ وہ تیرا اللہ تیری اوپر نگہبان ہے، تو اس سے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، اس کے دفتر سے تو علیحدہ نہیں ہو سکتا، تیری ہر حرکت جو ہے وہ نوٹ بھی ہو رہی ہے، وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، اور جو کچھ تیری یہ حرکات ہوں گی وہ جزا و سزا تمہیں اس کی ملے گی۔ تو یہ شے اس میں کہ یہ اپنے اندر اس بات کو یہ واضح رکھنا، اور پھر یہ کہ میرے اللہ نے یہ میرے لیے جائز قرار دیا ہے، اس پر استقامت کے ساتھ رہنا، پھر یہ کہ یہ میرے اللہ نے حرام قرار دیا ہے پھر اس کی طرف دھیان دینا۔ بڑی اچھی بات عرفانی صاحب قبلہ نے فرمائی، اور وہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے، ہم جب کوئی ان کے پاس آتا تو وہ کہتا کہ جی مجھے نماز میں برے خیال آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں نماز میں برے خیال آتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے سمجھنے کی چیزیں ہیں ناظرین، کہ مبارک ہو تمہیں برے خیال آتے ہیں، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسی کو تو برے خیال ڈالے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استقامت ایک شخص ہے
ماہ رمضان آتا ہے تو خیرات جناب وہ در کھول دیتا ہے، نمازیں نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی جیسے ہی رمضان گیا قرآن مجید بھی بند کر دیا، آنے والے کو دھتکارا۔ یہ استقامت ہے؟ دیکھیں جی پہلی یہ بات تو تقاضا یہ ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اوپر ڈٹ جانا، صراط مستقیم کے اوپر ڈٹ جانا، ایمان باللہ ایمان بالرسول کے اوپر ڈٹ جانا، یہ ہے استقامت۔ جی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اسلام اور اللہ کی پسندیدہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل جس کے اوپر دوام ہو، جی ہمیشگی ہو۔ بہت اچھی بات، آج آپ بہت ایک اچھی عمل بات۔ کر رہے ہیں، کل کو چھوڑ دیتے ہیں، آج 100 نفل آپ نے پڑھا اور کل کو آپ 2 نفل بھی نہیں پڑھ رہے، تو یہ والی چیز استقامت نہیں ہے۔ وہ جو سندس ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ ایک دن کھانا چھوڑ دیا تو آپ پورا مہینہ کھاؤ تو پتلے نہیں ہو جاؤ پتلے نہیں گے۔ ہوتے، بالکل دیکھیں بالکل میں ایسا ہی ہے۔ یہ وہی ہے استقامت۔ دیکھیں دوام پہ ایک بات آ رہی ہے تو میرے دل میں بڑا ایک عجیب خیال آیا، بات آئی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرے دل میں بھی خیال آیا، تو میں چونکہ یہ رؤوف اور رحیم جو ہے یہ دونوں دوام کے صیغے ہیں، ان دونوں میں دوام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے، جو آپ کی رحمت ہے، اس میں دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے۔ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ بھی دوام کو، استقامت کو پسند کرتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقامت کو پسند کرتے ہیں۔ اگر رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، استقامت اختیار کرنے والو تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی ڈر نہیں، نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، اور دنیا میں ہی تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہہ دے میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جا۔ اوامر اور نواہی جو ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر و تؤمنون باللہ کے اوپر ٹھہر جانا، یہ ہے اصل میں استقامت۔ صحیح، یقیناً ناظرین اس کو یوں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہم، جو اس کو سمجھ پائے ہیں کہ آپ ایک بہت سخت پتھر پر ڈول بھر کر پانی ڈال دیں تو وہ اس پتھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہی ڈول جب قطرہ قطرہ پانی اس پتھر پر گرتا رہتا ہے ایک ہی مقام پر تو وہ سوراخ کر دیتا ہے۔ گویا کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے، کوالٹی استقامت کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ وہ امپورٹنٹ ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، آپ میں نہیں، جو کر سکتا ہے وہ روزہ ایک پارہ کی تلاوت کرے، لیکن ساری زندگی کی عادت بنائیں، 1 رکوع سے شروع کریں، 2 رکوع، 3 رکوع، لیکن یہ تمام زندگی کی درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، آپ 100 سے شروع کیجئے، نہیں کر سکتے 50 سے شروع کیجئے، لیکن اس میں استقامت لائیے، ڈٹرمنیشن لائیے، مستقل مزاجی کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی کے ساتھ۔ امیر الدین توقیر الدین شکریہ کے ساتھ ایک کلام آخر میں شامل کرتے ہیں، بسم اللہ۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے،
آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، منگتا جو آیا مانگنے خالی نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم رہے ہیں، کچھ لوگ نگاہوں سے وہ در چوم رہے ہیں، ہم چومنے چومنے والوں کی نظر چوم رہے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ جب تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، جب تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا، ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان، خیرات لینے آیا جو سلطان بنا دیا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی، ہو آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ چشم کرم ناز غلاموں پہ بھی ڈالو، سرکار ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو، صدقے میں کرم بابا کی اور غوث و جلی کے، اللہ کے محبوب مدینے میں بلا لو، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کاش پورنم دیارے نبی پر جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، ہو جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روزے کی جالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے استقبال رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسے ثنا خان نے جسے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا، پاکستان سے لے کر یورپ تک اور یورپ سے لے کر امریکہ تک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف جن کی پہچان بنی، جن کا حوالہ بنی، ہم سب کا فخر، ہم سب کا سرمایہ، نعت خوانی کا بہت بڑا نام، الحاج محمد شہباز قمر فریدی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شہباز بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور شہباز قمر فریدی سے میری بھی کوئی 25 سال تو ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ، تعلق کو، دوستی کو، ہم نے ٹریول بھی بہت اکٹھے کیا، بہت ملکوں میں ہم اکٹھے گئے، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ تو آغاز کرتے ہیں حمد سے ہی، شہباز بھائی بسم اللہ۔
اللہ 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 بگڑے سارے اللہ 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 یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے میرے مولا میرے مولا ماشاءاللہ سبحان زندہ باد شہباز بھائی زندہ باد. کیا کہنے. حضرت ہم صبر اور استقامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس ماہ رمضان کو تو کہا ہی شہر صبر شہر استقامت کہا جاتا. باہمی ربط اس مہینے سے ان دونوں اوصاف کا کیا ہے؟ دیکھیے اس میں قرآن مجید میں جو اس کے حوالے سے ارشاد ہے کہ لعلکم تتقون، جی کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. تقوی ایک کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت اپنے مزاج میں، اپنی سوچ میں کہ مجھے اچھا بن کر کس طرح رہنا ہے، اور ہر معاملے میں ہر لحظے میں اس بات کو اپنے اندرون میں رکھنا. اور جس طرح میں نے پہلے بھی ایک آیہ مبارکہ قد افلح من زکاہا کہ بامراد وہ ہوا جس نے اسے پاک صاف رکھا. تزکیہ اور تقوی یہ تقریباً قریب معنی کے لفظ ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ روزہ جو ہے ایک ایسی صورت کے صبر ہے، برداشت ہے، استقامت ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں کہ جب صبح سحر کے وقت سحری کھا لی، اس کے بعد جو جائز حلال بابرکت نیک پاکیزہ چیزیں ہیں وہ بھی ممنوع ہو گئیں، منع ہو گئیں، ان سے رک جانا ہے. اب اس میں ایک تو یہ صبر کی بات ہے، دوسرا اس میں یہ مواسات کا مہینہ بھی ہے کہ آدمی اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اس کائنات میں جو ایسے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے وسائل نہیں ہیں یا بہت کم ہیں یا جن کو بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے، تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کے اندر ایک اس بات کا احساس پیدا ہونا کہ اللہ کی مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی ضروریات نہیں، ان کا ایک تو احساس آنا کہ اب میں جو بھوک برداشت کر رہا ہوں اور میں اس وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، میرے پاس ساری چیزیں میسر ہیں، مہیا ہیں، میرے پاس وقت بھی ہے، میری دسترس میں بھی ہے، لیکن میں اللہ کے حکم سے رک رہا ہوں. اور وہ لوگ ایسے لوگ کہ جو اس شے پر دسترس نہیں رکھتے، مجھے ان کا احساس بھی کرنا ہے. یہ مواسات کا مہینہ بھی ہے، مواخات کا مہینہ بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا دل میں احساس ہونا، اپنی سوچ میں اس بات کا احساس ہونا. پھر یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی کیفیت وارد ہوئی کہ جب پورے دن میں جس طرح یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 اوقات بہت پسند ہیں، ایک روزے کے افطار کا وقت بھی ہے کہ جو اس کو پسندیدہ ترین ہے، کہ جب آدمی لمحے ہیں بہت بری حالت ہو رہی ہے پیاس سے، لیکن وہ رکا ہوا ہے کہ جب تک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا نہیں آئے گی اس وقت تک وہ شے سامنے پڑا ہوا ہے سارا کچھ. تو اس میں یہ کہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا، وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہے، پھر باقی مہینے باقی سال ایک تو صبر، اس بات سے رک جانا کہ یہ جو اس مہینے میں جائز چیزوں سے، میں حلال چیزوں سے، میں ببرکت چیزوں سے رکا ہوا ہوں، تو کیا میں باقی وقت میں نہیں رک سکتا؟ آسان ہو جاتا ہے، یہ میری کیپیسٹی میں ہے رک جانا. بہت اچھی بات، اور وہ آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ اگر اسی جو پریکٹس ہوئی ایک مہینے کی اس کو باقی 11 مہینے پر بھی قائم رکھے تو یقیناً وہ مالک تعالیٰ اس پر کرم فرمائی کرے گا. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ اس بھوک سے میں ایسے لوگوں کا احساس اور خیال کہ مجھے اللہ نے نوازا ہے
تو کیا ان لوگوں کا میرے اوپر حق نہیں اور ہے؟ یہ احساس اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ شعور سر بیدار ہوتا ہے اس مبارک مہینے میں. سر صحابہ کرام کی اگر زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو سر کیا کیا کچھ صبر کے حوالے سے، استقامت کے حوالے سے ہمیں کیا کیا مثالیں سننے کو اور جاننے کو ملتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ کے اوپر پورے مکمل اکمل طریقے سے اگر کوئی جماعت عمل پیرا ہوئی ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے. قرآن کریم نے امت کے لیے ان کو معیار ایمان اور معیار حق جو ہے یہ امت کو بتایا ہے، سمجھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے صبر و استقامت میں آئیڈیل تو وہی ہے ہمارے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی اگر تصویر ہم نے دیکھنی ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. پھر حضرات صحابہ اکرام میں آپ ایک ایک صحابی کو اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر جو صبر تھا، استقامت تھی. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کی جو جمع پونجی تھی وہ ان سے چھین لی گئی، ان کی بیوی چھین لی گئی، ان کا بچہ چھین لیا گیا اور سواری سے ان کو دھکا دے دیا گیا اور نیچے پھینک دیا گیا. بے سر و سامانی کے عالم کے اندر بیوی کو، بچے کو، اپنی جمع پونجی کو چھوڑ کر جب وہ مہینوں کا سفر طے کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں اور جب صبح نماز فجر کا وقت ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں جیسے حضور کا دیدار ہوا تو یعنی آنکھوں سے جو ایک لڑی بن گئی، یعنی زارو قطار ہونا شروع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کہا عبد الرحمن بتاؤ ہجرت کیسی رہی؟ یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ استقامت. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹ گیا. حضور نے پوچھا ایمان بچا یا نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ ایمان کے لیے تو سارا کچھ لٹا دیا، آپ کی محبت میں تو سارا کچھ لٹا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارا کچھ جب لٹا دیا تو سرکار فرماتے ہیں عبد الرحمن تیرا کچھ بھی نہیں لٹا، ایمان بچ گیا صبر استقامت کے ساتھ تو سب کچھ بچ گیا، سب کچھ بچ گیا. یعنی یہ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ایک ایک صحابی کے اندر یعنی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے میں اس حد تک استقامت ہیں کہ اگر ان کا قیمہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ صحابی کیا کہتا ہے کہ میں قیمہ بنانا پسند کرتا ہوں لیکن میری جگہ پر سرکار ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ابھی بات ہو رہی تھی صبر کی، معیت خداوندی کی کہ واللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں. اسلام کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے اور اس کا جو اختتام ہے، اس کی جو اکملیت ہے وہ ہے تقوی، معیت خداوندی. اور یہ جو ہجرت کی رات ہے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اس کو معیت جو حاصل ہو رہی ہے صبر کی، یعنی انتہا دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز سرکار کے قدموں پہ قربان کر دی، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، آل اولاد بھی قربان کر دی اور اپنی ذات کو بھی پیش کر دیا. اور گھر میں کیا ہاتھ پھیرے کہ سوئی بھی باقی نہ رہے، اور جو لباس پہنا ہوا ہے اس کو بھی فروخت کر کے ٹاٹ کی صورت میں آتے ہیں. تو فرمایا رب کی طرف سے جبریل آتے ہیں، اللہ کا سلام بھی پیش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ابو بکر اس کیفیت میں مجھ سے راضی ہیں؟ تو صحابہ کی تو جو زندگیاں ہیں وہ کھلی کتاب ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو کہا گیا. اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھ، رب العالمین نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. جو تقوی ہے، صبر ہے، استقامت ہے، یہ تو ان کی زندگیوں سے جدا ہے ہی نہیں، یہ تو ساتھ ملے ہوئے ہیں. جو حضور فرما رہے ہیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. 6 دعائیں مانگی سرکار نے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیرے کہ قرآن جبریل آتا ہے اور آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ کن اللہ حبب الیکم الایمان
وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَاهُمُ الرَّاشِدُونَ اولئک هم الراشدون، یعنی ان کو کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا۔ صحابہ جو ایمان والوں کے لیے کسوٹی اور معیار بنے ہیں، جو رشد و ہدایت کے مینارے بنے ہیں، وہ یہی ان کے اندر چیز تھی کہ صبر اور استقامت کے ساتھ ان کی زندگی کو یقیناً ناظرین کرام، اور بلکہ بڑی خوبصورت بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ میں نے سب کا دین دے دیا ہے، ایک ہے جس کا دین قیامت میں دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے نبیوں کے بعد کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ ان کی آپ زندگیاں، صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، آپ کی ایمان کی حالت میں زیارت پائی، آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبیوں کے بعد کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں، اور جو نبیوں کے بعد جو کٹھن اور دشوار گزار زندگی صحابہ کرام کی گزری ہے، کہ جنہوں نے نہ اپنے مال کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک باپ جنگ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حق کی طرف کھڑا ہے، باطل کی جانب بیٹا کھڑا ہے، اور اس باپ اس کے سامنے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹا، بھائی ایک دوسرے کے سامنے صرف حق کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد گرامی نے اسلام قبول کیا، اس وقت 80,000 دینار میرے والد گرامی کے پاس تھے، سب کے سب دے دیے۔ بلال حبشی کو دیکھتے ہیں تو ظلم سہتے ہیں لیکن صبر کرتے ہیں استقامت کے ساتھ، اور پھر وہی بلال ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنت میں اونٹنی داخل ہوگی تو بلال نے اس کی مہار پکڑ رکھی ہوگی، اور جنت میں مجھ سے پہلے بلال اس صورت میں داخل ہوگا کہ میری اونٹنی کی مہار پکڑ کر وہ جنت میں داخل ہوں۔ مولا کائنات کے لیے دیکھتے ہیں، ہجرت کی بات کی، شب ہجرت، مولا کائنات کو اپنے بستر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لٹا کر جاتے ہیں کہ امانتیں دے کر آنا۔ مولا کائنات وہاں تیروں اور تلواروں کے شکار پر جو ہے وہ اس بستر پر مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند ساری زندگی نہیں آئی جیسی اس رات آئی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے صبر کی، استقامت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر یوں سمجھیے کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہباز قمر فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ شہباز بھائی کون سا کلام پڑھیں گے؟ ایک بڑی مقبول نعت سرکار کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، آقا تیرے ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ
سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت آقا ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم نور مجسم نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیاں خاکی سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا میری چادر بڑائی صلی تیرے اللہ تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک گا بڑائی تیرا وصف بیاں کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا ایک پل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ میرا نامہ تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تیرا وصف بیاں خاکی سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت آقا 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 تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت آقا تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال
محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں استقبال رمضان کی خصوصی نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے بھائی کیا سما بہن دیا کہ میں آپ یقین جانیں دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اس سحر سے نکلیں، اور ابھی نکلنا اس سحر میں جس طرح ہم گرفتار ہوئے. سارے ہال جو ہے اسٹوڈیوز میں جتنے بھی افراد ہیں، میں کہتی ہوں تسلیم بھائی کی بات کریں، ہم شہباز بھائی کی بات کریں، یہ وہ نظر آ رہی ہے ہارمنی، یہ استقامت اور تسلسل کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. الحمدللہ ہم نے چونکہ ایک عرصہ ساتھ گزارا، ہم ساتھ پڑھتے رہے محافل، پوری دنیا میں تقریباً ہم نے ٹریول کیا. تو ایک تو شہباز بھائی ظاہری بات ہے یہ ان کا شمار اب استاد لوگوں میں ہوتا ہے، جو اس وقت ٹاپ سینئر لوگ ہیں، ٹاپ موسٹ سینئر جو ثنا خان ہیں، تو یقیناً شہباز بھائی ان میں اب شمار کیے جاتے ہیں. اور بڑا ان کا ماشاءاللہ پوری دنیا میں نام ہے. تو میری سعادت ہے کہ میں نے ان کے ساتھ پڑھا. نہیں، لیکن اگر ہم آپ کی آواز کی بات کریں تسلیم صاحب، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں اس آواز کے ذریعے جس طریقے سے لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کرتے ہیں، خوبصورت کلام پیش کر کے، میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک نیکی ہے اور یہ سعادت ہے، اور آپ دعائیں سمیٹنے والوں میں سے ہیں. اور خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع ہے، ہم بات کریں صبر کی، استقامت کی، اور یہ وہ موضوع ہے کہ میں سمجھتی ہوں ہر شخص اپنے حساب سے اس کو ریلیٹ اپنے ساتھ کر سکتا ہے. اور اس پہ میرے خیال میں جتنے بھی معزز مہمان ہیں وہ اگری کریں گے کہ اس حوالے سے سر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. سر چونکہ آخری سیگمنٹ ہے اور ہم نے صبر کی بھی بات کی، استقامت کی بھی کی، اور رمضان کے بابرکت مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ہم کس طریقے سے بہتر مومن بن سکتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنا سکتے ہیں اگر ہم صبر کریں اور استقامت کے ساتھ چلیں. تو سر پیغام کی طرف بڑھیں، کیا کہیں گے، کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیے، دین اسلام دین حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ دین لے کر آئے، اس کی تکمیل ہوئی کہ اب اللہ کے ہاں سے وحی نہیں آنی. مکمل ترین یہ ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ زندگی یہ آ گیا ہے. اس میں اب مومنین کے لیے، با ایمان لوگوں کے لیے جو بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اسوہ حسنہ، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے با ایمان لوگوں تمہارے لیے گزران زندگی کا بہترین انداز وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہے. اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس دور کی مشکلات اور تنگیاں بھی دیکھیں. صحابہ کرام کے طریقے انداز اور ان کے گزران کے طریقے بھی دیکھیں کہ جن کے پاس سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی ان میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. پھر یہ کہ یہ مہینہ جو ہے یہ 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، اور اس کے بعد ایک شے یہ دیکھی جائے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت وہاں کہ جو مہاجر ہو کے آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور شاید یہ زندگی پوری دنیا کا تاریخ جتنی ہے آج تک کی، اس میں ایک سب سے بڑا ایسا تھا کہ جس میں مہاجرین کو کمپنسیٹ کیا گیا، مواخات کی تاریخ لکھی گئی. اور ایسا مواخات کا عمل آج تک نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا تھا. اس میں اب یہ کہ دوسرے کے لیے جذبہ ایثار، جذبہ ہمدردی، پھر یہ کہ اپنی تکلیف پر صبر، اس صبر کے ساتھ استقامت، اور اس استقامت میں اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران، اور اس میں اصحاب صفہ کو خاص طور پر دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری، جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے زندگیاں جس طرح گزاری، اور جس طرح سے مدینہ میں جو انصار صحابہ تھے انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کو جس طرح سے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا، اپنے ساتھ ملایا،
ہر طرح سے ان کو ساتھ دیا. تو یہ ایک ایسا وقت ہے، ایسا انداز ہے، ایسا طریقہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے اور اس روزوں کی فرضیت میں تقوی کا حکم دیا، صبر کا حکم دیا، اور اس میں جو ارشاد ہے کہ کسی کا روزہ افطار کروانا روزہ دار کا، بے شک ایک لسی کا ایک گھونٹ. اور جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو غریب ہیں وہ کیسے کریں گے، تو ارشاد فرمایا کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی جس نے استعمال کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس میں یہ ہے کہ جو معاملات ہیں، جو کیفیات ہیں، ان کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اس محبت کے ساتھ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ان سے اس طرح سے محبت کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی علامہ صاحب پیغام. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامن چیز یہ ہے کہ جو روزہ ہے صوم امساک سے ہے، رکنا، اور صبر کا معنی بھی رکنا ہے. تو ہم مانا ہی ہیں. ہم مانا ہی ہیں. اچھا، ایک چیز تو یہ چیز ہے ہم مانا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہے یہ رمز سے ہے. رمز کا مطلب ہے جلانا، جلنا. تو روزے کی وجہ سے انسان کے گناہ جلتے ہیں، اور اگر آپ صبر کو دیکھیں گے تو صبر کی وجہ سے انسان کا نفس سو جلتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اور جب یہ نفس سو جلتا ہے صبر سے، تو پھر انسان جو ہے وہ استقامت کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے. پھر وہی جو نفس سو تھا، پھر یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر یہی صبر اور استقامت کی منازل کو طے کرتے ہوئے یہی جو نفس ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. وہ جو کہا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ جو چیز روزے میں اور صبر میں ایک چیز کامن وہ یہی ہے کہ رکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن اوامر اور نواہی سے جہاں پہ ہمیں حکم دیا کرنے کا اس کو کرنا ہے، اور اس کو کرنا ہی صبر و استقامت ہے، اور جس سے روک دیا اس سے رکنا ہی صبر و استقامت ہے. اور میں اس میں یہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہمیں اسی بات کا سبق اور درس دے رہا ہے. اور آخر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کا مہینہ کہا، وہاں پہ فرمایا ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. دیکھیں، دو چیزیں، ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے تو ریاست مدینہ میں مواخات اور مواسات جو ہے اس کی بڑی بیس اور بنیاد ہے. جب تک ہم مواخات اور مواسات کو نہیں دیکھیں گے، بھائی چارہ نہیں آئے گا. جب تک ہمارے اندر یعنی ہمدردی اور ایک دوسرے کی غمخواری نہیں آئے گی تو ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. صبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے، کوئی بھی بات کا حکم دیا اپنی ذات کو پیش کیا. ماہ رمضان گزر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے روزہ افطار کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے افطار تو کیا، لیکن کیا تو ہے بس نہ کرنے جیسا، یعنی پانی کا ایک گھونٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. آپ چلے گئے ازواج مطہرات کے گھروں میں، تمام گھروں میں جا کے دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں پایا. وہاں پر بھی یعنی پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا تھال آیا کھانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کے سامنے رکھ دیا. سیدنا ابو ہریرہ ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ سب کو دودھ پلا کے، سب کو کھلا کے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں یہی چاہیے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑے بڑے دسترخوان سج جاتے ہیں، فوٹویں بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں، پکچر بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ماہ رمضان جو آ رہا ہے، ماہ رمضان کے اندر ہمیں چاہیے ہم اپنے بھائی کا خیال کریں، اپنی بہن کا خیال کریں. دسترخوان لوگوں کے لیے سجانے سے بہتر ہے ہم اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان دیکھیں. اگر میرے گھر میں سحری اور افطاری کا سامان موجود ہے تو کیا میرے بھائی اور بہن کے گھر میں ہے؟ ہمارے محلے داروں کے جو پڑوسی ہیں کیا ان کے گھر میں ہے؟
کیونکہ پڑوسیوں کے اسلام نے بڑے حقوق بیان کیے ہیں. اس جذبے کا آغاز اپنوں سے کریں. یعنی جذبہ بھی ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے. یہ بھی صبر و استقامت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے. ہم اس طرح جو ماہ رمضان اگر اس کو گزاریں گے تو یقیناً ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ بہتر طریقے سے پا سکیں گے. بالکل صحیح. خواتین و حضرات، آج کی نشریات میں جو موضوع تھا صبر و استقامت کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سیکھنے کا اور سکھانے کا عمل ہے یہ ساری عمر جاری رہنا چاہیے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں، میرے رب کی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اور اگر ہم زندگی میں یہ سمجھ جائیں کہ وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ خوبصورت اور انمول رشتہ ہے، یہ وہ اتنا پاک رشتہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے سے دوچار ہیں، آپ زندگی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو یقین جانیں وہ میرا رب جو آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے وہ ہمت بھی دے گا، وہ طاقت بھی دے گا. صرف ہم نے زندگی میں صبر کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. یقیناً ناظرین، اس سے بڑا انعام ایک صبر کرنے والے کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ میرے ساتھ ہے، فلاں بندہ. جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کے کیا کہنے. اس سے بڑا انعام ایک صبر کرنے والے کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ اس کا دوست بن گیا ہے. پھر صبر کے حوالے سے تصوف کے تعلق سے بس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ صبر کیا جائے، اور ہم سب صبر کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کا عالم یہ ہے کہ جس مقام پر صبر کرنا ہو وہ وہاں پر بھی شکر کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں چنا ہے اس صبر کی خاطر. میں تیری نگاہوں میں تو آیا، تو نے میری طرف دیکھا تو ہے، میں صبر کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ اس صبر کے مقام پر، اس کٹھن مرحلے پر جہاں مجھے صبر کرنا چاہیے وہاں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں صبر کروں. یہ مہینہ ہمیں صبر کی دعوت دیتا ہے، صبر کی ریہرسل کراتا ہے، صبر کی ایکسرسائز کرواتا ہے تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے. میں اپنی جانب سے، سندس جمیل کی جانب سے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قبلہ عرفانی صاحب کا، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. استقبال کیجئے والہانہ انداز سے، دل کھول کر اپنے گھر کے دروازے، دل کے دروازے، آنکھوں کے دروازے کھول کر اس ماہ رمضان کا استقبال کیجئے. یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اسے راضی کیجئے، اسے خوش کیجئے. اسے خوش کرنے سے اللہ ملتا ہے، اسے خوش کر لیجئے. ماہ رمضان سب کے لیے رحمتیں، برکتیں لے کر آئے. اس امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص اس ملک پاکستان، میرے اور آپ کے پیارے وطن پاکستان کے رہنے والوں کے لیے اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کو رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے. میں شہباز فریدی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں کلام پیش کریں گے. تسلیم احمد صابری اور سندس جمیل کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. دیکھو دیکھو یہ خوشیاں لایا، دیکھو دیکھو یہ رمضان آیا، برکتیں لایا، خوشیاں لایا. دیکھو دیکھو یہ رمضان آیا، برکتیں لایا، خوشیاں لایا. دیکھو دیکھو ہے رمضان آیا، اس ماہ میں ہے قرآن آیا. دیکھو دیکھو ہے رمضان آیا، برکتیں لایا، خوشیاں لایا، برکتیں لایا، خوشیاں لایا. دیکھو دیکھو ہے رمضان آیا، دیکھو دیکھو ہے رمضان آیا، دیکھو دیکھو یہ رمضان آیا، برکتیں لایا، خوشیاں لایا.
دیکھو دیکھو ہے رمضان آیا دیکھو دیکھو ہے رمضان آیا دیکھو دیکھو ہے رمضان آیا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو ہاں اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی کی ہو بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں
लूं, आ दिल में तुझे रख लूं।